عمران خان کا دور ویسے کافی دلچسپ رہا اس حوالے سے کہ پاکستان میں تو انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہی اپوزیشن کے ساتھ ہی، لیکن بین الاقوامی سطح پہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں رہا۔ عمران خان صاحب ٹرکی گئے، جی کوئی بالکل وزٹ تھا ایسا ہی ہے۔ دورے پر بطور وزیر اعظم، وہ ٹرکی گئے تو وہاں ہم مہاتیر محمد صاحب تھے ملیشین پرائم منسٹر، اور طیب اردوغان ٹرکی کے صدر تھے، ان لوگوں کی آپس میں ایک بات چل رہی تھی یا کسی جگہ پہ کسی ایجنڈے کے تحت کوئی بات ہونی تھی، وہ پہلے سے دونوں میں ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ یار انہی موضوعات پہ بات ہونی ہے ہماری، تو ان کا ایجنڈا سیٹ تھا۔ لیکن عمران خان وہی ان کی روایت، اپنی روایت پہ چلتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ مہاتیر محمد اور طیب اردوغان سے ایک بلاک بنانے کی بات کر دی جو اس ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھی یہ بات، کہ جنہیں ہم خاتون اول کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان کی جانب سے نیگیٹو قسم کا ایک سیاسی بیان آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو بہت بہترین دوست سعودی عرب ہیں اور ان کے خلاف ایک سیاسی بیان دیا کہ جی اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کالز کی اور یہ کیا اور یہ سارا کچھ کیا۔ یہ جو ہے وہ پاکستان اور سعودی دوستی پہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی کڑی ضرب ہے، اور اس طریقے کے جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں وہ آپ کہہ جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ملک کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پاکستان کے اس وقت حالات بہت اچھی جانب جا رہے ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے تو خیر ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن معاشی لحاظ سے ہمارے حالات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے ہیں، سال ہا سال ہو، کوئی بھی مشکل آفت پاکستان پہ آن پڑی ہو، کوئی بھی مشکلات، کسی بھی طرح کی مشکلات کا اگر پاکستان نے کبھی سامنا کیا ہو تو پاکستان کے دوست ممالک اس کے ساتھ ہمیشہ ہر لحاظ سے کھڑے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک مخصوص جماعت نے، پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی جماعت نے ہمارے دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم آپ سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرہ بطول قریشی۔ السلام علیکم سدرہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، کرم اللہ کا، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا سدرہ، بتائیں کیا حالات ہیں، اور دوست ممالک سے تعلقات کی بات چل رہی ہے تو ابھی کرنٹلی کوئی واقعہ ہوا اس بارے میں کوئی آپ روشنی ڈالیں اس کے اوپر؟ جناب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ کل رات ہم نے دیکھا کہ جنہیں ہم خاتون اول کے نام سے بھی جانتے ہیں، بہت محترم ہے کیونکہ ہمیشہ خاتونوں کی عزت کی جاتی ہے، لیکن ان کی جانب سے ایک بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو نیگیٹو قسم کا ایک سیاسی بیان آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو بہت بہترین دوست سعودی عرب ہیں اور ان کے خلاف ایک سیاسی بیان دیا کہ جی اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کالز کی اور یہ کیا اور یہ سارا کچھ کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے وہ پاکستان اور سعودی دوستی پہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی کڑی ضرب ہے، اور اس طریقے کے جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں وہ آپ کہہ جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ملک کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ اتنے عین موقع پہ، جبکہ ابھی جو ہے وہ حال ہی میں سعودی عرب نے جو ہے وہ لاکھوں کی اربوں کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے ہمارے ملک میں، اور اس کے علاوہ جو ہے اب حج جو ہے وہ بالکل قریب ہے اور اس کی اپلیکیشنز جمع ہو رہی ہیں، اس کے لیے اتنے زیادہ انتظامات وہاں پر کیے جاتے ہیں، خصوصی پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مخصوص سیاسی جماعت ہے یہ جس طریقے سے اپنے دور حکومت میں بھی ملک کے جو ہے وہ باقی ممالک کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے حالات ان کے بیانات کی وجہ سے یا ان کے رویوں کی وجہ سے یا ان کے دوروں کی وجہ سے جو خراب ہوتے رہیں، اب میرے خیال سے ابھی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کا وہی جو ہے وہ رویہ ہے اور ان کا وہی ایک پیٹرن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، اور ملک جب کبھی ہم تھوڑا سا سر اٹھانے لگتے ہیں، ہم انٹرنیشنلی تھوڑی سی جو ہے وہ امپاورمنٹ حاصل کرتے ہیں یا ہم نیشنل لیول پہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ یہ جو مخصوص سیاسی جماعت ہے یہ اس چیز کو ٹارگٹ بنا لیتی ہے۔ مجھے ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا اور ان کی جماعت کے لوگوں سے یہی سنا کہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کبھی کوئی اس طریقے کے کوئی بیانات نہیں دیتی یا جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتی کسی کو، لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے واپس آتے ہی
کیا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ جیل میں تھیں تو کیا ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی یا وہ جو ہے وہ اس بات کا انتظار کری تھی کہ اب وہ باہر آ کر جو ہے وہ ایک پورا اعلان کریں اور پورے ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ سیاست میں آ جائیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ سیاست میں آ جائیں یا تو آپ اعلان کر دیں، یا تو پھر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ لک میں نہ دیں چیزوں کو، اور ذرا سی بات پہ جو ہے وہ ملک کی حالات کو کشیدہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہ تو ابھی ایک حال ہی میں واقعہ پیش آیا۔ آپ مجھے اس پہ بتائیں کہ ماضی میں ان کے دور حکومت میں بھی کافی واقعات ہوئے ہیں، کوئی انٹرسٹنگ کوئی کہانی مجھے سنائیں۔ اچھا، اس میں عمران خان کا دور ویسے کافی دلچسپ رہا اس حوالے سے کہ پاکستان میں تو انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہی اپوزیشن کے ساتھ ہی، لیکن بین الاقوامی سطح پہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں رہا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسٹوری ہے جو مجھے پڑھنے کو ملی، اور یہ عام ہے، آپ بھی اس کو سرچ کریں، یا کوئی بھی چاہے تو اس کو سرچ کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کی ریسرچ خود بھی کر سکتا ہے، کہ کابینہ کا اجلاس تھا، عمران خان بطور وزیر اعظم اس کی صدارت کر رہے تھے۔ تو کابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے محمد بن سلمان کے بارے میں ایک بہت غلیظ زبان استعمال کی، بہت غلط جملہ جو ہم اس وقت یہاں نہیں بتا سکتے، بہت غلط جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ تو وہ ہر جگہ لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا، آگے پیچھے بات نکلتی ہے، تو کسی کابینہ کے رکن نے وہ سعودی سفیر کو وہ بات جا کے بتائی ہے، تو سعودی سفیر نے آپ سوچیں، سعودی سفیر نے اس سے پوچھا کہ یار اس کا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یار یہ ہے، یہ تو پاکستان میں بڑی خراب قسم کی بات ہے یہ۔ تو اچھا، سعودی سفیر نے اس پہ یقین نہیں کیا، سعودی سفیر نے سوچا کہ یار عمران خان یہ پاکستان کا وزیر اعظم محمد بن سلمان کے بارے میں جو ایک پرانی ایک روایتی دوستی ہے اس کو کیسے خراب کر سکتے ہیں، یا ایسی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کراس چیک کرنے کے لیے کسی اور سے اس کا مطلب پوچھا کہ بھائی یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب تو بتائیں۔ تو ان کو جب مطلب پتہ چلا تو وہ پھر بات محمد بن سلمان تک گئی، وہ اس شخص نے بتایا کہ یار یہ تو بڑی خراب گالی ہے، پاکستان میں لوگ تو اس کو بڑے برے انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بات جب محمد بن سلمان تک گئی تو وہ بڑا ان کو غصہ آیا، یہ بھی بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی تعلقات خرابی کی طرف جانے کے لیے، جو انہوں نے پاکستان کے جو دیرینہ تعلقات تھے سعودی عرب سے، اس میں ایک یہ بڑا اہم ایک ان کا پتھر تھا جو انہوں نے پھینکا اس جانب۔ تو عمران خان کا رویہ ویسے تو پاکستان کے عوام جانتے ہی ہیں ان کا رویہ کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کے خطابات میں ہم سنتے رہے ہیں، ان کی باتیں ہم اچھی طرح سب جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ عمران خان صاحب ٹرکی گئے، کوئی وزٹ تھا دورے پر بطور وزیر اعظم، وہ ٹرکی گئے، تو وہاں ہم مہاتیر محمد صاحب تھے ملیشین پرائم منسٹر، اور طیب اردوغان ٹرکی کے صدر تھے، ان لوگوں کی آپس میں ایک بات چل رہی تھی، یا کسی جگہ پہ کسی ایجنڈے کے تحت کوئی بات ہونی تھی، تو وہ ایجنڈا پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی ڈیلیگیٹ، فورن ڈیلیگیٹ، یا ہمارا کوئی ڈیلیگیٹ اگر کوئی فورن ٹرپ پہ جاتا ہے یا کوئی وہاں سے یہاں آتا ہے، تو ان کا جو ملاقات کا جو ایجنڈا ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے طے ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، وہ پہلے سے سیٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، آلریڈی ڈسکسڈ ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے، بالکل ایسی ہے، وہ پہلے سے دونوں میں ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ یار انہی موضوعات پہ بات ہونی ہے ہماری۔ تو ان کا ایجنڈا سیٹ تھا، لیکن عمران خان وہی ان کی روایت، اپنی روایت پہ چلتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ مہاتیر محمد اور طیب اردوغان سے ایک بلاگ بنانے کی بات کر دی، جو اس ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھی یہ بات۔ تو ان کو یہ بات، جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں سے پھر سعودی عرب کو بات پتہ چلی۔ اچھا، سعودی عرب کے تعلقات پاکستان سے دوسرے ہیں، پھر دوسرے دیگر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے تعلقات پاکستان سے دوسرے ہیں، ہر کسی کا اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی دنیا کا سربراہ اگر جب کوئی بات کرتا ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس کا، یا ٹی وی پہ بات کرتا ہے، ایون کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جب بات کی جاتی ہے تو وہ ریٹن میں کی جاتی ہے، ایسے ہی۔ لیکن عمران خان نے تو مقبول ہونا تھا عوام میں کہ بھائی میں تو بغیر پرچی کے بات کرتا ہوں، میں بغیر پرچی کے بات کرنے والا ہوں، تو اس بغیر پرچی میں وہ کچھ بھی بول دیتے تھے۔ تو انہوں نے وہی کیا، انہوں نے مہاتیر محمد اور طیب اردوغان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا، انہوں نے کچھ بھی بول دیا کہ یار ہم بلاگ بنا لیتے ہیں،
تو یہ بات پھر سعودیہ کو پتہ چلی تو ان کو یہ بات بڑی اچھی نہیں لگی، کیونکہ یار آپ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا وہاں پہ، ان کا انٹرسٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کی بات، ان کے ساتھ بلاگ بنانے کی بات، سعودیہ کو کراس کرنے کی بات آپ وہاں کر رہے ہو، تو یہ ایک غیر مناسب بات تھی اس لحاظ سے. تو یہ رویہ پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، یہ چلتا رہا ہے شروع سے ہی نا، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یار رجیم چینج، جو یہ کہتے ہیں رجیم چینج، جو عدم اعتماد آئی تھی پاکستان میں، پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو جمہوری طور پہ گھر بھیجا گیا تھا، جس کو پی ٹی آئی والے رجیم چینج کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ شیر افضل مروت نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ یار رجیم چینج میں نا امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودیہ کا بھی ہاتھ تھا. ہاں تو دیکھیں اب آپ یہ سوچیں کہ سعودیہ جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ابھی اس دور میں جو حالات پاکستان کے اوپر گزر رہے ہیں اس میں سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور آپ اس طرح کی کوئی بات کریں تو یہ انتہائی نامناسب بات ہوگی. بین الاقوامی سطح پہ اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی بات کر دو اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو. آپ یہ بھی دیکھیں نا، ابھی اس طریقے سے جب جو ان کا دور حکومت تھا اس پہ جب انہوں نے بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو عوام میں مقبولیت حاصل کرے. جیسے جب ان کے چائنا کے ساتھ جو بھی معاہدے چل رہے تھے، اس کو پبلک کر دیں، اس کو پبلک کر دیں. تو ہر کنٹری کا کام کرنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. تو وہ اوبویسلی چائنا نہیں کرتے اپنے اس طریقے سے جو ہے وہ معاہدوں کو، یا وہ اپنے اس طریقے سے چیزوں کو پبلک نہیں کرتے، تبھی انہوں نے آج اتنی ترقی کی ہے. تو ہمارے ہاں تو ان کو بڑا شوق ہے کہ جی ہر چیز ٹی وی چینل پہ دکھائی جائے، عوام کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں، مقبول ہونے کا. تو اسی وجہ سے پھر چائنا نے بیک آف کر دیا، انہوں نے کام نہیں کیا ان کے ساتھ. وہ بھی ایک بہت بڑا ہمیں معاشی نقصان ہوا. ہم نے جو ہے وہ صرف ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے وزیر اعظم بغیر پیپر کے اسپیچ دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ وہ، جبکہ وتھ پیپر یہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آلریڈی باقی جتنے بھی آپ کے وہاں پہ ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آلریڈی وہ ٹرانسلیٹرز جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کان میں، تو وہ اس چیز کو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ اسپیچز ساری ہوتی ہیں، وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں، تو وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ سیم بات پیپر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سیم بات وہ جو ہے بندہ بھی کر رہا ہو. اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اسے اسپیچ یاد نہیں رہے گی یا وہ بھول جائے گا یا اسے کسی نے لکھ کر دی ہے. اگر لکھ کر بھی دیے تو وہ ایک ریسرچ کے مطابق لکھ کے دیے، کیونکہ ہم دونوں اب آپس میں بیٹھے ہیں، اب ہم بلا تکلف ہو کر جو ہے وہ اسکرین پہ بات کرنا اسٹارٹ کر دیں تو عوام پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ایک الگ بات ہے. اگر ہم ایک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمارے ہاں بس آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ ایسا لینا ہے اور اینڈ ایسا کرنا ہے کہ بس آپ جہاں بھی کھڑے ہو تو آپ کو لگے جی آپ جلسے میں اسپیچ کر رہے ہیں. وہی والی بات ہے نا کہ آپ کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے پاس. ایک اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی بات ہواؤں میں نہیں کر سکتے. ہم حالانکہ ہم وزیر اعظم کے لیول پر تو بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم بھی کسی چھوٹی سطح پر بھی بات کریں گے نا تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو دیکھنے والے ہیں نا ان پر اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنے پورے دور میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچا. اسی طرح یہ روایت چلتے چلتے آج پہنچ چکی ہے. جیسے بشرا بی بی صاحبہ نے گزشتہ دنوں جو بیان دیا، جو آپ نے ابھی بتایا، تو یہ ایسے موقع پر جہاں سعودی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر یہ بیان، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں. یہ پھر اسی طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودیہ جو ہے وہ، ان کے ساتھ ہمارے کافی اچھے تعلقات ہیں. بہت سارے پاکستانی وہاں پر ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. پھر یہی ہوگا کہ جی پھر وہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا، نکالا جائے گا وہاں سے، اور یہاں پر جو بھی ان کی سرمایہ کاری ہے وہ اپنے ملک میں واپس لے کر جائیں گے. پھر جو ہے وہ آپ کی معیشت زیرو پہ آ جائے گی، آپ کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوں گے. تو ہمارے ہاں یہ انہوں نے بہت یہ پراپر اپنا جو ہے وہ ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے، جو کہ عوام کو نظر نہیں آتا، یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے، یا وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہے وہ کسی نہ کسی جلسے میں لگے رہیں، کسی نہ کسی جلوس میں لگے رہیں، ان سب چیزوں میں لگے رہیں، لیکن اس طریقے کے بیانات کو زیادہ فوکس نہ کیا جائے. اور آپ بیان کی نوعیت بھی چیک کریں نا کہ الفاظ انہوں نے ماشاءاللہ اتنے ریفائن کر کے استعمال کیے ہیں کہ جس کسی کو اس کی پوری ہسٹری نہیں پتہ، یا جس نے جا کے اس کو پورے طریقے سے پڑھا نہیں ہوگا تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا کہ آپ ایک بیان دے رہی ہیں اور آپ اس بیان میں کس قسم کی جو مذہبی ٹچ بھی دے رہی ہیں. ایگزیکٹلی کہ جی وہ ننگے پاؤں گئے اور جو ہے وہ سعودیہ کی مدینہ منورہ کی زمین پر اور سارا کچھ. دیکھیں وہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے اور آپ کسی پہ فورس نہیں کر سکتے.
اور جو چیز جن کے پاس ہے وہ بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں. اب کل کو جو ہے وہ کوئی اور حکومت یا کوئی اور ملک جو ہے وہ آ جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی یہ پاکستان ہمیں دے دیں اور ہم اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, تو ہم دیں گے؟ ہم بالکل نہیں دیں گے, اوبویسلی نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہم جانتے ہیں کس طریقے سے چل رہا ہے. تو اس طریقے سے وہاں کے قاعدے قانون یا وہاں کی چیزیں ان کو اپنے طریقے سے پتہ ہیں. اب یہاں سے ہم جو جاتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ عقیدت کی طرف کے عقیدت کو دل میں لے کے جا رہے ہیں, یا ہم ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں, بہت سارے ایسے فارینرز بھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ جاتے ہیں سعودی عرب, وہ اپنا پھر وہ جا رہے ہیں ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یا پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی مقدس مقامات ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں ریسرچ کے لیے اور وہ اپنے طریقے سے آتے ہیں. ہم نے یہاں پر کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا ہوتا کہ نہیں آپ نے اسی ڈریس کوڈ میں آنا ہے, یا آپ نے اس کلر کی چپل پہن کے آنی یا نہیں پہن کے آنی, یا جس طریقے سے بھی آنا ہے, یہ ایک آپ کی پرسنل چوائس ہے. اب اس چیز کو ٹارگیٹ کرنا اور اس چیز کو جو ہے وہ اتنا وہ بنا دینا اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ چینل پہ میڈیا پہ لانا اور اس کو بہت زیادہ وائرل کروانا, ہر چیز میں جو ہے وہ اپنی بات کو اوپر منوانے والی بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک بات ہے, آپ کا کوئی تعلق ہے نہیں تو پھر آپ کیوں, آپ کا پھر جو کام ہے آپ اسی طریقے سے چلیں. کس حیثیت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی کس حیثیت سے آپ کا, تو جب دور حکومت تھا تب بھی آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی اس طریقے سے, یا آپ نے کبھی پارٹی میں اپنی کسی پوزیشن کا اس طریقے سے اعلان نہیں کیا یا بتایا نہیں کہ جی جناب میں اس طریقے سے یا کوئی کام یا کچھ بھی, تو اب آپ اچانک آ کے آپ کے بیانات آ رہے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے وہ ہمارے جو انٹرنیشنلی تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور ہم اس کو اس طریقے سے فوکس نہیں کر پا رہے. ملک کی جو ہے وہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہمارا اس پہ کوئی جو ہے وہ فوکس نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی ان کا کوئی کردار, کیا کردار ہے ان کا, یہ ان کے اپنے لوگ یہ برملا یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ یار بشرا بی بی کا کوئی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور ہم لوگ بہن بیٹیوں کو سیاست میں نہیں لاتے, اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ جیل سے نکلی ہیں اور انہوں نے اجلاس بھی شروع کر دیے ہیں اپنی پارٹی کے, اور احتجاج کی طرف بھی وہ جا رہی ہیں, احتجاج کی کال بھی انہی کی طرف سے آ رہی ہے. اور پھر ایسے موقع پر جب پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور آپ کے دوست ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اچھی طرح آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں, آپ ایسے موقع پہ پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہی ہیں, ایسی بات کر رہی ہیں کہ ان کے تعلقات خراب ہوں. تو اس کا مطلب تو آپ کا ایجنڈا کلیئر ہے نا, ایجنڈا عوام کے سامنے کلیئر ہے کہ اگر وہ اس بات کو سمجھیں کہ یار یہ وہ جماعت نہیں ہے جو پاکستان کی بہتری چاہتی ہے, یہ وہ جماعت ہے جس نے ہر دور میں اپنے ان کے بدقسمتی سے اور بلکہ خوش قسمتی سے ان کو ابھی تک ایک ہی دور ملا پاکستان میں سرو کرنے کے لیے, جس کا آج ہم خامیازہ بھگت رہے ہیں. تو ان کو جو دور ملا اس میں بھی انہوں نے معاملات خراب کیے, اور اب آپ آج جو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ بات عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسی جماعت کو سپورٹ کریں جو پاکستان کی بہتری کی بات کرے, نوجوانوں کی بہتری کی بات کرے اور تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے, ہمسایوں سے تعلقات اچھے بنانے کی بات کریں اور اخلاقی بات کریں. تو آج ہم نے اس موضوع پہ بات کی اور امید ہے آپ تک ہماری بات پہنچی ہوگی, اور ہمارے ساتھ, میرے اور سدرا کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا. تو اسی بات پہ ہم آج اس کو اختتام کرتے ہیں, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.